نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 کا مطالعہ کریں گے، ایک آیت کا ہی مطالعہ کریں گے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت ہے آج کی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، دل سے نہیں چاہتے، یعنی ان کو بالکل پسند نہیں ہے یہ بات۔ کن کو پسند نہیں ہے؟ اہل کتاب کے کافروں کو بھی اور مشرکین کو بھی۔ کیا پسند نہیں ہے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو۔ خیر سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ خیر جو ہے وہ علم بھی ہو سکتا ہے، رزق بھی ہو سکتا ہے، فتوحات بھی ہو سکتی ہیں، اور وہی بھی، قرآن مجید بھی، مفسرین نے مختلف اس کے جو ہے نا بتائے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ وہی اور قرآن کی طرف زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ آگے وہ جو آیت آ رہی ہے رحمت کے حوالے سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہودی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گستاخیاں، بے ادبیاں اور مطلب ایسے کام کر رہے تھے، ایک طرح سے آپ کو آپ کی یعنی کہ بے ادبی کر رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ رائنا لفظ تھا تو اس کو وہ بگاڑ کر رائنا پڑھتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ تو وہ یہ ساری حرکتیں کر کیوں رہے تھے، اس کا جواب آج کے سبق میں ہے کہ وہ اپنے حسد کی وجہ سے یہ کر رہے تھے کہ ان پر کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، کیوں نبوت ان کو مل گئی ہے، کیوں وحی ان پہ آ رہی ہے، کیوں قرآن ان کو مل رہا ہے، تو یہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا شان نزول جو علماء نے بتایا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ تم بھی اب اسلام قبول کر لو، تم تو ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے، تو اب وہ نبی آگے ہیں، نشانیاں بھی جو تم بتاتے تھے وہی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں، اصل میں ہم تو چاہتے ہیں آپ کا دین قبول کرنا، ہم تو چاہتے تھے، لیکن اصل میں نا ہمارا دین تو ہمارے دین سے بہتر ہے، لہٰذا ہم نہیں قبول کر سکتے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ حسد اور جو ان کے اندر بغض تھا مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس وجہ سے وہ نہیں کر رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے۔ تو ان کے بغض اور حسد کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک جو عام طور پہ معاشروں میں ہوتا ہے، اور شاید یہ انسانی نفسیات کا شاید پارٹ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کزنز کے ساتھ آپ جو ہے نا بڑا کمپٹیشن اختیار کرتے ہیں۔ مطلب جو آپ کے کزنز ہوتے ہیں اور آگے پھر خاندان پھیلتا جاتا ہے نا، تو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اچھا اس نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، اس کو یہ مل گیا، ہم نے بھی یہ کرنا ہے۔ اور اس کا واضح ثبوت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو ابو جہل یہی کہتا تھا، وہ کہتا تھا ہمارا ان کے ساتھ، یہ بھی ہمارے کزن ہیں، بنو مخزوم میں سے تھا نا وہ، اور یہ بنی ہاشم میں سے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتا تھا کہ ہم برابر برابر چلتے آ رہے تھے، ہم ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اگر جنگوں میں یہ جاتے تھے ہم بھی جاتے تھے، اگر انہوں نے بہادری کی تو ہم نے بھی بہادری کی، اگر انہوں نے کوئی کھانا کھلایا حاجیوں کو تو ہم نے بھی کھلایا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک نبی ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ اب ہم نہیں مانتے، ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مان لیں، اس طرح تو ہم نیچے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا ایک کمپٹیشن اور ایک شریکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ بیسیکلی تھا حضرت ابراہیم کے دو مشہور جو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے پھر آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے۔ تو یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب تھا۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب کے بیٹے، 12 بیٹے، اور ان کی آگے جتنی بھی نسل چلی ہے اور اس میں جو بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت یعقوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر آگے ساتھ ہی حضرت لاوی
جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کرتے کرتے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آخر میں حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ، اور حضرت جو ہے نا مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ عمران کی جو ہے وہ بیٹی تھی حضرت مریم، اور ان بعض مفسرین کے نزدیک جو ہے نا وہ حضرت عمران جو تھے وہ بھی نبی تھے اللہ کے۔ تو آل عمران جو صورت ہے وہ اصل میں اس لیے ہے کہ عمران کی اولاد یعنی حضرت مریم اور حضرت مریم کے آگے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بنی اسرائیل میں سے۔ تو بے شک اس میں بنی اسرائیل نے نہیں مانا، جو یہودی ہو گئے پھر، لیکن جنہوں نے مانا وہ پھر عیسائی بن گئے، لیکن یہ سارے بنی اسرائیل ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سلسلہ تو ادھر سے چلتا آ رہا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، مطلب ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 نبیوں کے علاوہ سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے گنوایا جیسے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ تو ظاہر حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نہیں، وہ تو اوپر کی لڑی میں جو بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، حضور پاک جو ہے نا خود حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس طرح انہوں نے گن کے 10 کیے ہیں، اور باقی کہتے ہیں کہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ بات اگر نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ بھی، یعنی اس کی اتھینٹیسٹی پہ کوئی ہو کسی کو، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی روایتیں ہیں جس میں اکثر یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں۔ تو اب بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آئے ہیں، حضرت اسماعیل کے بھی بیسیکلی 12 بیٹے ہی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی اولاد پھیلتی رہی عرب میں، اور پھر جو قریش کا قبیلہ تھا وہ پھر مکے میں، اور پھر قریش کے قبیلے میں سے بنو ہاشم، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پیدا ہوئے ہیں، مختصر میں نے بتایا۔ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اب یہ یہودی یہ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ وراثت ہماری جو ہے نا، نبوت ہماری وراثت ہے، یعنی نبوت اب ہمارے خاندان میں ہی آنی چاہیے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ دوسری طرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو ان کو یہ جیلسی تھی، یہ حسد تھا کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئی۔ اچھا، دوسرا وہ یہ تھا کہ وہ عربوں کو امی کہتے تھے، یعنی وہ اپنے مقابلے میں کہتے تھے یہ تو ان پڑھ جاہل ہے نعوذ باللہ، یعنی ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تورات تھی، اہل کتاب تو تھے، ٹھیک ہے، اور علم بھی تھا ان کے پاس، اور ان کو وہ کہتے تھے ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارے مقابلے کے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ باتیں تھیں جس وجہ سے ان کے اندر وہ حسد پیدا ہو گیا، اور ایک نفرت اور بغض، تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہی نہیں تھے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ دل سے یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو۔ تو یہاں شروع میں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی خاص طور پہ یہودیوں کی، کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں پہ کوئی خیر نازل ہو، ایون کہ مسلمانوں کو کوئی فتح ان کو ملے۔ اب غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں جو مدینے میں یہودی اور منافقین تھے، جب حضرت زید بن حارثہ حضور پاک کا گھوڑا لے کر مدینے میں آئے ہیں، آپ نے کہا تھا جا کے بتاؤ ان لوگوں کو کہ ہمیں فتح ہوئی ہے، تو یہ حاسد جو ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی اپنی ہی سوچ چلا رہا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کہا وہ دیکھیں وہ آگے ہے، وہ زید بن حارثہ آ رہے ہیں اور گھوڑا حضور، یعنی انہوں نے نبی کہ وہ دیکھیں گھوڑا وہ شہید ہو گیا نعوذ باللہ۔ تو یہ حسد اور بغض جو ان کے اندر تھا نا وہ نکل رہا تھا، تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْ مُشْرِكِينَ، اور نہ مشرکین چاہتے ہیں۔ تو مشرکین کو کیا پرابلم تھی؟ اب مشرکین جو تھے وہ حضور پاک تو انہی کے خاندان سے ہے نا، بنو جو قریش کا قبیلہ ہے وہ بہت بڑا تھا، اور اس کے ارد گرد بھی جو عرب تھے، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھائی یہاں عربوں میں سے نبی آ گئے، یا کم سے کم قریش والوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں ہو رہے تھے؟ تو ان کا یہی تھا کہ یار یہ تو اب ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کو بھی منع کر رہے ہیں، اس طرح تو ہماری چودراہٹ بھی خطرے میں پڑ رہی ہے، ہمارا کاروبار بھی ہمیں نقصان پہنچے، کیونکہ سارا عرب تو ہمیں ان بتوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بت ایکسپورٹ کیے ہوئے تھے ہر خاندان قبیلے میں، یہ یہاں سے بت جو ہے نا ہر قبیلے میں جاتے تھے، اور یہ ویٹ کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس ہمارا بت ہے، اور آپ سرٹیفائی کر کے دیتے تھے، اور اس طرح کا انہوں نے سلسلہ بنایا ہوا تھا، تو ان کو یہ سارے خطرات لاحق تھے۔ اور دوسرا انہوں نے جو چودراہٹ کی بات ہے نا، یہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو تھوڑا بہتری کی طرف جائے گا، خواہ وہ پڑھ لکھ ہی جائے، تو جو چودھری ہوتے ہیں وہ ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ یار ہے غریبا نا منڈا پڑھ چلا ہے،
یہ تو بعد میں ہمارے اوپر آ جائے گا، یار یہ اس طرح ہو جائے گا، یار یہ ان کا لڑکا پڑ گیا، مطلب اس طرح کی جیلسی، اور ان کو یہ خطرہ، وہ فیل کرتے ہیں خطرہ. تو اسی طرح کا خطرہ جو ہے یہ جو مشرکین تھے، جو ان کے سردار تھے، وہ فیل کرتے تھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کوئی نازل ہونا تھا، اگر کسی نے نبی بننا تھا، تو یہ جو دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، اس میں سے کسی عظیم شخص کو بنایا جاتا. یہ کہ عبد المطلب کے پوتے کو، یتیم پوتے کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ. تو یہ اس کا سارا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ زخرف میں آیا، ان کے جو ان کا موقف تھا مشرکین کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں یہ قرآن نازل کیا گیا، علی رجل من القریتین عظیم، ایک عظیم شخص پر ان دو شہروں میں سے، یعنی مکہ اور طائف جو دو شہر ہیں قریب قریب جہاں پہ ان کا ہولڈ تھا، وہ کہتے تھے کہ اس میں سے کسی رئیس کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا. تو ان کی اصل میں جو جائیدادیں تھیں اور یہ سارا ان کا پھیلا ہوا تھا اور بڑی وسعت تھی. جیسے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا ہم نے پڑھا، سیرت النبی میں پڑھا تھا، آپ پڑھیں گے اس میں سیرت النبی اگر مطالعہ کریں تو اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے انہوں نے پتھر مار مار کے نکالا ہے، تو ابھی طائف سے تھوڑا باہر نکلے تھے تو عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا. یہ مکے سے کتنا فاصلہ ہوگا. تو ان کی جائیداد جو ہے نا اس ایریے میں بہت، اور یہ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ تھے، جیسے ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ٹھیک ہے، یہ امیر لوگ تھے، سہیل بن عمر. تو یہ جو لوگ تھے یہ چاہتے تھے کہ اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا تو کسی ایسے چودھری کے اوپر نازل ہو، یہ غریب اور یتیم اور جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے اس کے اوپر کیوں نازل ہوا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ مختص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. جیسے میں نے بتایا رحمت، خیر کا متبادل یہاں رحمت آ رہا ہے، جس سے مراد ہے وحی، قرآن، حکمت، دین کی سمجھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، اور جس کو حکمت مل جائے، دین کی سمجھ مل جائے، اس کی کیا بات ہے. تو اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی. خیرا کثیرا، خیر کثیر جو ہے اس کو عطا کر دی گئی. خیر کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھلائیاں، بہت زیادہ اچھائیاں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ. یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی خیر مل گئی، یہ بات عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور دین کی سمجھ کے حوالے سے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 71، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا، خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یعنی آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ خیر، رحمت، یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑ رہی ہیں؟ دین کی سمجھ، حکمت، قرآن کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل کا مالک ہے. اب اللہ تعالیٰ تو فضل کرنا چاہ رہا ہے سب پہ، لیکن ہم ہی اگر اس طرف نہ جائیں، اس کی کتاب کی طرف نہ جائیں یا دین کی طرف نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے جواب شکوہ میں کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مطلب وہ حدیث ہے نا کہ اگر تم میری طرف ایک قدم آؤ گے تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. یا اس طرح اس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں.
ٹھیک ہے، اور جو ہدایت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. تو جو اس کی طرف جائے گا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس سے منہ پھیرے گا تو اس کا کیا بنے گا. تو اسی لیے اللہ کے فضل کے حوالے سے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے پس ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں. ھو خیر مما یجمعون، یہ قرآن، یہ وحی یا نبوت کا علم جو ہے وہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں یا کریں گے. فعل مضارع کا صیغہ ہے یجمعو، جمع یجمعو کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور یجمعون جو وہ سب جمع کرتے ہیں یا کریں گے. فعل مضارع میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں. تو جو بھی یہ جمع کرتے ہیں یا جمع کریں گے، مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پلاٹ ہیں، جو کچھ بھی یہ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے، تو ان کو بتاؤ کہ اس پر خوشیاں منائیں اور اس کی طرف توجہ کریں. اسی طرح کا مضمون جو ہے سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوا ہے. قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ فضل بڑا فضل ہے، تو ظاہر ہے فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے، اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہی مضمون ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. اسی طرح سورہ زخرف جو ہے آیت نمبر 32 میں بھی یہ مضمون آیا ہے اللہ کے فضل اور رحمت سے متعلق. اور اس میں ایک اور بڑی حکمت کی بات جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں یا کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے درجات میں. کیوں؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. اب یہ جو بعض فلاسفر کہتے ہیں نا جی برابری ہونی چاہیے، میرا تو بس چلے تو سارے انسانوں کو برابر تقسیم کر کے دولت دے دوں اور سارے برابر ہو جائیں، تو کام پھر کنے کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی خدمت لے سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی رحمت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. تو بار بار ایک ہی بات آ رہی ہے کہ دنیا کا مال، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں جو تم جمع کر رہے ہو، قرآن مجید جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ یہودی اور یہ مشرک جو تھے وہ ان کو بالکل یہ بات پسند نہیں تھی. تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے وہ کرتے تھے. تو حسد جو ہوتا ہے اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کوئی حسد کرتا ہے کہ نہیں. تو اس پہ جو ہے نا مفسرین نے لکھا ہے کہ حسد جو ہے آپ جو بھی اچھا کام کریں وہ کبھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، مدد نہیں آپ کی کرے گا، تعاون نہیں کرے گا. تعاون کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹتا رہے گا. اس کا دل کرے گا کہ یار کسی نہ کسی طرح نا اس سے یہ چھین جائے، ختم ہو جائے. اور یہی ان کا رویہ تھا یہودیوں کا بھی اور مشرکین کا بھی. یہ کہتے تھے بس یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ نعوذ باللہ فوت ہو گئے تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. بس یار اب پریشان نہ ہوں. کئی ایسے لوگ تھے جب یہ مشرکین مکہ اس طرح کی میٹنگز کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر سارا نارمل ہو جائیں گی چیزیں. تو جو حسد ہوتا ہے اس کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے. اور یہودیوں کا جو حسد تھا اس میں آپ دیکھیں تو ان کے حسد کا اظہار کس طرح ہو رہا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے رہے ہیں نعوذ باللہ،
جیسے بتایا تھا بکری میں ڈال کے، بکری کے گوشت میں، ٹھیک ہے، کبھی آپ پر جادو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کیا کر رہے ہیں کہ سارے عرب کو اکٹھا کر کے آپ کے خلاف جنگ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ غزوہ خندق جو ہے اس میں یہودیوں نے اصل میں ساری کوششیں کی تھیں، وہ اصل ماسٹر مائنڈ اس کے کون تھے؟ یہودی ہمیشہ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے مکہ والوں کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی، اور بنو غطفان اور ادھر ادھر کے سب کو اکٹھا کر کے اور کہا کہ ہم آپ کو پتہ نہیں کتنی کھجوریں دیں گے، آپ بس ان کو ختم کر دیں، یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح یہ کس وجہ سے کر رہے تھے؟ حسد کی وجہ سے، کہ یار یہ نبی کیسے بن گئے اور ہم تو پھر اب نیچے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ اسی طرح آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ اسی طرح ان سے پوچھا گیا جب یہ گئے ہیں یہودیوں کے سردار جو ہے مکہ میں ان سے مدد لینے، تو انہوں نے کہا اچھا یار یہ بتاؤ، آپ تو اہل کتاب ہو، آپ دین سمجھتے ہو، آپ اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ یار ہمارا دین بہتر ہے یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا دین بہتر ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی اتنی بڑی ڈنڈی مار رہے ہیں صرف حسد کی وجہ سے۔ ان کو نظر آ رہا تھا بھائی مشرکین مکہ ٹھیک ہے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے، لیکن وہ تو یار بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی کسی چیز کو نہیں رہے، نہ آخرت کو مان رہے ہیں، نہ مطلب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، نہ نبیوں کو مان رہے ہیں، اور تم اللہ کو بھی ماننے والے ہو، نبیوں کو بھی، آخرت کو بھی ماننے والے ہو، اور تم کہہ رہے کون کا دین بہتر ہے؟ مطلب یہ تو ایسی بات ہی نا کہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو صرف جل کے اور بھن کے اور حسد کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ رائنا، کہ ہماری رعایت فرمائی ہے، تو اس میں بھی اپنے حسد کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ رائنا، کہ ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، اس طرح یعنی بے ادبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس حوالے سے جو حاسدین ہوتے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا جو ہے علماء نے جو بتائی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، لمبی ہے کافی، لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ میں نے یہاں بیان کیا۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا مانع لما آتیت، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے جس کو تو عطا کرے، ولا موتی لما منعت، اور اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے جس کو تو منع کر دے۔ تو بس یہ اصل بات ہے۔ اور حاسد کے بارے میں ہم نے سورۃ الفلق میں بھی پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حاسد اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار کس کے اندر کس وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، تو خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کوئی بندہ جلتا رہے کہ اس سے کب یہ چھن جائے۔ حاسد کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار اس سے یہ نعمت کب چھن جائے، مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے، اس کو یہ کیوں ملی ہوئی ہے، یہ ہوتا ہے حاسد کا رویہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اس حوالے سے۔ اب جو ہم نے سارا آج سبق پڑھا ہے، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم ہر دفعہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایک مضمون آتا ہے قرآن مجید کا، وہ نازل ہوا، مشرکین مکہ، یہودی، سارا وہ سنیریو اس وقت کا تھا، اب قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ہم نے اسے کیا حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ سارے مضمون میں سے یہی نکلا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم قرآن مجید کے لیے کتنی کوئی تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں، کوئی تھوڑی تکلیف برداشت کرتے ہیں، کوئی اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ اگر فرض کریں ہم قرآن مجید کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں تو ہمیں اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے فرصت دی ہوئی ہے۔ کیونکہ ایک حدیث وہ بھی ہے کہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی بہت کم لوگ قدر کرتے ہیں جب ان کو ہوتی ہیں، اور جب ختم ہو جائیں تو پھر ان کی قدر آتی ہے۔ ایک فراغت ہے اور ایک صحت ہے۔ تو اگر دیکھیں ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جو بیمار ہیں، تو وہ بیچارے تو نہیں اب ٹائم دے سکتے، جو بندہ بیمار ہے وہ تو اپنی بیماری میں پڑا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اللہ کا یہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رکھا ہوا ہے، اگر تھوڑا سا قرآن مجید کے لیے ٹائم دے دیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی اس میں تنگی بھی آ جائے، جیسے سورۃ علم نشرہ میں آتا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، یعنی تھوڑی سی اگر تنگی یا مشکل، آپ ظاہر ہے آپ درس کے لیے آتے ہیں، اتنا سفر کر کے آتے ہیں، تھوڑی سی مشکل یا تنگی یا پریشانی یا آپ کہہ سکتے ہیں ہوتی ہے،
بندے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو آسانی بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ قرآن مجید کی طرف اپنی توجہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بہترین انسان قرار دیا۔ آج بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے اور بڑے اچھے انسان بننے کے لیے یہ کتاب ہے، اور پتہ نہیں اچھے 7 ہیبٹس آف ہائیلی انفلوئنشل پیپل، اور سکسیس کے لیے یہ کتاب ہے، مطلب اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں، مختلف رائٹرز ہیں جنہوں نے اس پہ موضوع پہ لکھی ہوئی ہیں کہ بہترین انسان بننا ہے، میں نے سکسیسفل اور بہترین انسان بننا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ مشہور حدیث ہے، ہم درس کی جو دعوت دیتے ہیں اس میں بھی لکھتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5027 5027، جس کا ترجمہ یہ ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور یہ مشہور حدیث ہے، اس سے اگلی حدیث جو بخاری شریف کی اس سے جسٹ اگلی حدیث ہے 5028 5028 جو حدیث ہے اس میں صرف تھوڑا ایک لفظ کا فرق ہے، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ ماشاءاللہ سارے قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جو کہ دنیا میں کوئی بھی آپ سے بڑھ کر سچا پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، اور جو آپ نے فرما دیا وہی فائنل ہے اور وہی اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بہترین انسان ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دوست کو، احباب کو، گھر والوں کو، فیملی کو اور خود بھی قرآن مجید کے سیکھنے میں اپنے آپ کو لگائیں اور سکھانے میں لگائیں، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین انسانوں کی صف میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔